انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو اتارا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیرت کے کس حصے پر تھے؟ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ صفا کی پہاڑی سے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سامنے جب اترے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس دعوت کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پہنچائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعوت کا آغاز سر عام کر دیا اور لوگوں کو اس پیغام تک اٹھایا، جگایا۔ اب لوگ یہ 3 سال تو دعوت خفیہ رہی، چوتھے سال میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو خاموشی سے جو تحریک چل رہی تھی یہ تو بڑی خطرناک تحریک تھی۔ بات وہی ابراہیم علیہ السلام کی تذکرے کے ساتھ تو یہاں کے جو بڑے بڑے ایوان تھے مکہ کے وہ درز اٹھے کہ یہ تو حکومت اور اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو ہم سے اقتدار چھین لیں گے، یہاں پر اقتدار تو مظلوموں کا قائم ہو جائے گا، اور ہم جو صدیوں سے یہاں پر کھڑے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد یہاں پر سرداری کے جھنڈے لیے کھڑے تو ختم ہو جائیں گے۔ اس کا احساس ابھی تک مکہ کے سب لوگوں نے نہیں کیا تھا، لیکن مکہ کے جہاں دیدہ جو لوگ تھے، دنیا کے جو ہے وہ گرم اور سرد ماحول کو جانا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے کہ دعوت خطرناک دعوت ہے۔ ان میں ولید ابن مغیرہ تھا، خنس ابن شریح تھا، امیہ ابن خلف تھا، یہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے جہاں دیدہ لوگ تھے۔ اس طرح کہتے ہیں نا اسرائیل کے اندر ایسے کیمرے فٹ تھے جو اڑتی چڑیا کے پروں کو گن لیتے تھے، اور یہ تو یہ تھا وہ تھا، خوف اور ہوا قائم تھا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی بڑے جہاں دیدہ اور سمجھدار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں نے مخالفت کا آغاز کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا تھا۔ لوگوں کو خطرہ ہوا مکہ کے سرداروں کو کہ اگر یہ حج کے ایام میں لوگوں تک پیغام پہنچا دیا تو کام بڑا خراب ہوگا، کیوں نہ ایک بندہ پیچھے لگا دیں، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے تو وہ کہے کہ نہیں ان کی بات نہ مانو۔ اچھا، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کرتے تو شاید تھوڑے لوگوں تک بات پہنچتی، لیکن جب مخالفت کا رنگ دے دیا جائے تو تیزی سے بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اور یہ سال ایسا تھا حج کا کہ جب لوگ واپس پلٹے، جہاں اللہ کی کبریائی کے ساتھ وہاں ایک پیغام یہ بھی لے کر واپس پلٹے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پورے عرب کے خطے میں یہ پیغام دور دور تک پہنچ گیا، گویا کہ بعض لوگ جو ظلم کے ہاتھوں مجبور تھے وہ دیکھنے لگ گئے، ان کی نظریں مکہ پر جم گئیں کہ جو بھی مکہ آتا جاتا تھا خبر لیتے تھے کہ اس دعوت اس پیغام کا کیا بنا جو مکہ میں شخص لے کر اٹھا تھا۔ کہیں ان کی تحریک مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ختم کر دی یا وہ چل رہی ہے۔ بعض لوگ ویسے ہی ہمارے ہاں لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس لحاظ سے نظر رکھے رہے مکہ کے اوپر، مکہ کی سرزمین میں کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ خاموشی سے جا کر اچھا ہمیں کیا ہوا، اپنے نبیڑیں گے یہ کہہ کر گھروں کو پہنچ گئے، سکون ہو گئے۔ لیکن دعوت مسلسل چل رہی تھی۔ اب ایک مرحلہ تو گزر گیا تھا اور اگلے مرحلے کی تیاری، ہجرت نبوت کا یہ 4تھا سال تھا۔ اب کوشش کی اہل مکہ نے کہ یہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اس کی کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ سب سے پہلا طریقہ اختیار یہ کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ اس دعوت کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے۔ قرآن نے بتایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ پہلے مرحلے پر ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس کا مذاق، جہاں پر دعوت جائے اس کا مذاق اڑایا جائے، ہنسی مذاق اڑائے، او یہ کیا بات ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ایک، یہ کہتے ہیں رسول کی مانو، نعوذ باللہ، جہاں پہ کوئی پیغام پہنچا رہا وہاں جا کے مذاق اڑا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی چل پڑا، اب ان کا کہ فوراً دوسری کارروائی کی جائے۔ مکہ کے لوگ بھی بڑے ذہین تھے، دوسری کارروائی انہوں نے یہ کی کہ ایسا کرو کہ جو دعوت لے کر آئے وہ تو بظاہر سچ نظر آتی ہے، لوگوں کے دماغوں میں شبہات پیدا کی جائے۔ انہوں نے ساتھ کہا اساطیر الاولین، اور تم ان کی باتیں مان رہے ہو، یہ تو پرانے قصے کہانی ہے، وہ تو ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے پر نضر بن حارث جو کہ کافر تھا مکہ کا، وہ اٹھا، اس نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ دیکھو نہ تو یہ شاعر ہے، اس کا کلام شاعری ہے، نہ اس کی کلام کی کوئی کہانیاں ہیں، نہ کوئی قصہ واقعات ہیں، یہ جاذب نظر یہ جو ہے بہت زیادہ یہ پیغام دعوت ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی، کوئی مؤثر کارروائی کی۔ لوگوں نے کہا کیا تم ہی بتاؤ۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں ایران، پھر میں اس کا حل ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں۔
نضر بن حارث ایران گیا اور وہاں رستم اور افراسیاب کی کہانیاں ڈھونڈ کے لایا۔ یہ رستم اور افراسیاب کی کہانیاں ہمارے بچپن میں بھی عام ہوا کرتی تھیں، آپ میں سے کوئی اگر اس دور کو جانتا ہو تو یہ اسی زمانے میں اسلام کے خلاف لے کر آنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں تھیں۔ آج بھی پورے معاشروں کے اندر اسلام کے مقابل کس سے کہانیاں، اب تو ٹی وی آ گیا گھر گھر میں اور یہ میڈیا موبائل ہاتھ میں آ گئے، اس سے پہلے یہ رسائل ہی تھے جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ یہ خواتین آ رہا ہے، یہ شعاع آ رہا ہے، یہ اخبار جہاں لگوایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، یہی رسائل تھے۔ ہم قرآن کی تلاوت میں خوشی و خضوع سے نہیں کرتے تھے جتنا ہم اگلے رسالے کی جستجو رکھتے تھے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوئی، اگلی کہاں سے شروع سے انسان کی دلچسپی ان چیزوں میں بڑی رہی ہے۔ نضر بن حارث بھی انسان کی طبیعت پر، نفس پر ہاتھ رکھنے والا انسان تھا۔ عرب کے بددور دیہاتی لوگ نہیں تھے جس سے ہم آج انہیں بددور دیہاتی سمجھتے، بڑے سمجھدار اور ذہین لوگ تھے۔ وہ افراسیاب اور رستم کی کہانیاں لے کر آیا اور اس نے اپنی 10-12 لوڈیوں کو اس کام کے لیے خریدا کہ وہ ان کو گا گا کر افراسیاب کی کہانیاں اور رستم کی طاقت کی کہانیاں سنایا کریں۔ جو ہی کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے، وہیں پر اسی رات ہی وہاں پر محفل گرم ہو جاتی، لوڈیوں کو بھیج دیتا اور گاتی بجاتی ساری رات رستم کی اور جو ہے افراسیاب کی کہانیاں سناتی۔ اور جب پتہ لگتا ہے کہ فلاں صاحب کوئی شخص مسلمان ہو رہے ہیں یا اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، یہ فوراً اس تک پہنچتے اور اپنی لوڈی کو اس پر مسلط کر دیتا نضر بن حارث کے بس چاہے تمہیں سب کچھ کرنا پڑ جائے، اس کو اسلام سے روکو۔ یہ ان کا تیسرا حربہ تھا۔ اور اس کے بعد چوتھا حربہ ان لوگوں نے یہ استعمال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں۔ یہ چوتھے مرحلے میں آ کر ان لوگوں نے، ابو جہل نے عمار اور یاسر رضی اللہ عنہ کو، کسی نے امیہ ابن خلف نے بلال کو، اور اسی طریقے صحابہ کو مکہ کی سرزمین پر لٹا دیا کہ یہ تو بات نہیں مانتے ہیں، اب اس پر ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ بہت مشکل ترین، کھٹن ترین مراحل تھے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسلسل جو ہے وہ تھے۔ اتنے میں امیہ ابن ابو لہب نے میٹنگ بلائی دارالندوہ کے اندر اور 25 سردار اس نے بڑے بڑے اکٹھے کیے اور ان کے سامنے پیغام رکھا کہ بھائی ظلم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کو روکا جائے۔ ہر راستوں سے ہم نے روک لیا، اب ڈنڈے کی زور پر ان کو روکا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیسے دی جائے؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، کسی کو ضرورت یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذیشان و باوقار آپ کی طبیعت تھی کوئی آپ کے سامنے بدتمیزی یا زبان بھی کھول سکے۔ یہ ہوتا ہے معاشروں کے اندر، بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے رعب و دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فطرتاً ایک ایسی شخصیت دی تھی، کوئی آپ کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا چرب زبان آ کر آپ کے سامنے اپنی چرب زبانی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے وقار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، آپ کے رویوں کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کی بنا پر کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ اور اب تک یہ جو چوتھا سال گزر رہا تھا کہ سارے لوگ بلال کو تو ظلم کر وہ بنا رہے تھے اور عمار اور یاسر کے ساتھ تو ایسا ہو رہا تھا، زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں نکال دی گئیں، اسی طرح بہت سے دیگر جو مظلوم اہل ایمان تھے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون کھڑا ہو؟ لیکن کسی نے کہا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ ہمارے وہ محاورے ہیں جو معاشروں کے اندر مشہور و معروف۔ اب کسی کو ضرورت نہیں تھی سوائے ابو لہب کو۔ ابو لہب یہ ضرورت آپ کی پہلی دعوت پر کر چکا تھا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دے، یہ تو کر چکا تھا، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ جس نے 25 افراد اکٹھے کہا سنو، جب تک تحریک جو چل رہی ہے مکہ میں بنیادی طور پر اس شخصیت کو نشانہ نہیں بناؤ گے، بات مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ان کا بات تو صحیح ہے، لیکن ہم ابو طالب سے ڈرتے ہیں۔ ابو طالب سردار بھی تھے اور ان کا ایک حکم اور ان کا دبدبہ بھی موجود تھا، ان کے قبیلہ بھی بڑا تھا، لوگ ان کے سامنے ایک ابو لہب کی وجہ سے ابو طالب کی مخالفت تو نہیں لے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ چلو کہیں سے تو آغاز کرو ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو ابو طالب کو بھی پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ آخر میں یہ بات ٹھان لی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دے دی ہیں۔ اذیتوں دینے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ ایک طریقہ یہ کیا گیا کہ جب کسی صحابی کو تکلیف دینی ہوتی
آپ کے سامنے دی جاتی تاکہ آپ کا دل چونکہ نرم تھا آپ کو اذیت پہنچے اور خود اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ نرم دل تھے، دل میں خیال آتا کہ یار میری دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے اس پر مشکلات آ رہی ہیں، کیوں نہ میں اس سے تھوڑا ٹھہر جاؤں۔ تو اس لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود براہ راست اذیت دی جائے۔ یہ پورا مکہ کا بازار گرم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نباز پیغمبر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے بھی تھے، اشاروں کو بھی سمجھتے تھے، اور چونکہ آپ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، آپ آ کے اپنے محبوب کی ہر زندگی کے اشارے کو سمجھ، آپ تکلیفوں کے سمجھ گئے۔ آپ نے سب سے پہلا یہ کام یہ کیا کہ جو غلام وہاں پر نظر آتا جس پر تشدد ہو رہا ہوتا، آپ اسے خرید کر آزاد کر دیتے۔ آپ کے 7 یا 9 کے قریب ایسے افراد کو جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، انہیں آپ نے پیسے دے کر آزاد کروایا۔ اور ان کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ بیٹے کو ڈانٹتے تھے، بیٹا کیسا عجیب سودے کر رہا ہے، ان کو خرید رہا ہے جو کسی کھاتے کے غلام نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ابا کو سمجھاتے ہیں کہ ابا جی میں وہ کر رہا ہوں جو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلاموں کو آزاد کر رہے تھے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے، جو متمول امیر لوگ تھے ان میں سے کسی فرد نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بھی نہیں بچے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ امیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، جو وسائل اور پیسے کے لحاظ سے بڑا ہی اعلیٰ اور برتر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا مکہ کی سرزمین پر۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو چچا نے کیا کیا، کوئی چٹائی میں لپیٹا اور چٹائی کو آگ لگا دی، اور دھواں تاکہ ان کے ناک کے اندر پہنچتا رہے، ایسی شدید اذیتوں کے ساتھ۔ لیکن عثمان ڈٹے رہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ اب مصعب ابن عمیر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ماں نے کہا میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، تو مصعب بن عمیر نے دیکھا گرمی شدید ہے اور ماں دھوپ میں بیٹھی، ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ آئے تو ماں سے کہہ دیا ماں تیرے 100 زندگیاں بھی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پر قربان کر دوں، تو ایسی بیٹھی بیٹھی مر جائے، میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ کیسی دعوت ہے؟ آپ اور ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پھسل جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کو دیکھ کر ہم دل سے پھسل جاتے ہیں۔ وہ کیا دعوت تھی؟ وہی لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا کہ جنہوں نے ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر تو ماں سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور یہ ضرب الوصل تھی مکہ کی سرزمین پر۔ مصعب اپنی ماں سے انتہائی محبت کرتے ہیں، لیکن جب دعوت کو قبول کر لیا تو اس محبت کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو تھے عمار اور یاسر تھے، یاسر کے والد کو اتنا مارا ابو جہل نے، مار مار کے ان کو شہید کر دیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا۔ یہ عمار سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب عمار کو مارنے کے لیے کہا عمار تم ذرا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرو، تو عمار نے جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا۔ پھر شرمندگی ہوئی ایسی شدید تو بارگاہ رسالت میں بھاگے، یا رسول اللہ سے سب سے مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دل کی کیفیت کیا؟ کہا دل اللہ کے اطمینان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مطمئن ہے، اور اس پر شرمندہ ہے کہ جملے میں نے کیسے کہہ دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ظلم کی ایسی کیفیتیں ہوں اور دل تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر مطمئن ہو، کوئی ایسی بات منہ سے نکل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ وہ دونوں راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے، ایک عزیمت کا کہ جس میں کٹ مرے لیکن پھر بھی اپنے جانوں کے نذرانوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ایک طرف وہ طریقہ بھی اس امت کو بتا دیا کہ اگر کبھی مشکلات آ بھی جائیں، تمہیں کلمہ کفر کہنا بھی پڑ جائے تو کر دینا، لیکن دل کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھنا اور مطمئن رکھنا۔ لیکن افسوس آج عزیمت کے راستوں کو جو صحابہ کی زندگیوں میں پھیلی پڑی ہیں، ان راستوں کو چھوڑ کر ہم نے سب سے کم ترین راستے کو قبول کرنے کا اپنے آپ کو طریقہ کار اختیار کر لیا اپنا۔ بہرحال یہ سارے سلسلے چل رہے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیتیں دینے کا آغاز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے اور آپ وہاں پر نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا بتاؤ بھائی کوئی ہے وہ کہیں سے کوئی اوجھ لا کر ان کے اوپر ڈال دے، فلاں گلی میں دیکھ کر آیا ہوں کسی نے اونٹ کو ذبح کیا ہے۔ 4-5 افراد گئے اور اونٹ کے اوجھ کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اونٹ کے اوجھ میں ساری گندگی موجود تھی، بڑی وزنی ہوتی ہے، لا کر اللہ کے نبی جب سجدے کی حالت میں گئے ان کے اوپر ڈال دی۔ یہ اذیت کا پہلا نقطہ آغاز تھا
کہ دوسروں کو اذیتیں دے دے کر جب اس کا دل نہیں پھسلا ہے ان کا تو پھر اس طریقے سے ان کو اذیت دی جائے۔ اب اتنا وزنی بوجھ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھا نہ سکے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں اس وقت جو تھا ابی ابن خلف کا، عقبہ ابن ابی معیط کا غلام تھا، اور میں تڑپ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، اور مجھے ساری زندگی اس پر افسوس رہے گا کہ میں کیوں نہ کر سکا۔ کہتے ہیں میں بھی دیکھ ہی رہا تھا کسی نے حضور صاحب کے گھر پہ اطلاع دی اور ننھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور بڑی مشکل سے وہ کھینچ رہی تھیں آپ کے اوپر سے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اس اذیت کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو چاروں سیمت ہمسائے تھے وہ سب کے سب کٹر کافر تھے۔ ابو لہب، ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا، ایک طرف امیہ ابن خلف کا گھر تھا، ایک عقبہ ابن معیط کا گھر تھا، کیونکہ آپ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے سارے سرداران ایک کالونی میں رہتے تھے، جس طریقے سے آج ہمارے یہاں ڈیفینس بن گئی ہے یا بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے یا اسی طریقے سے DHA بن رہا ہے، کہ سارے امیر طبقے کو ایک طرف اکٹھا کر کے انہیں سیو کر دیا جائے۔ ہمیشہ سے، یہ آج کی آتے نہیں ہیں، ہمیں حضور کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ نیا کام یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ نیا کام اللہ کا قرآن ہے جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے اور مستقبل کے بارے میں بتا رہا ہے، نہیں تو سارے طریقہ کار چاہے جدید ہو جائیں، یہ قدیم طریقہ کار ہی ہے، لیکن کو قدیم کوئی نہیں کہتا، کیونکہ جدت رنگ کے ساتھ اس کو سنہرا کر کے اور خوب رنگ روگن اور پاؤڈر کریم لگا کر ایسا کر دیا گیا ہے، ہمیں جدید نظر آتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو بڑے بڑے سرداروں کی کالونیاں تھیں، گھر تھے، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے تاکہ تحفظ کر سکے، کبھی غلام مچل جائے کیا پتا ہم پر چڑھ دوڑے، تو کم از کم ہم تو اکٹھے ہوں۔ آج بھی ساری سچویشن یہی کی جا رہی ہے، انہیں پتہ ہے ہم نے غریبوں پر ظلم کر کے انتہا کر دیا، کبھی بھی یہ غریب اٹھ سکتا ہے، تو ان کے گرد امیروں کو اکٹھا کر کے کڑی دیواریں اور سخت پہرے لگا دیے جائیں تاکہ وہاں تک مظلوم اور غریب پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ کیفیتیں ہمارے آج کے معاشروں، یہ نئی نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے پتہ چلتا ہے، وہاں ایسا ہی تھا۔ تو آپ غریب دونوں گھر تھے۔ ایک دن کیا کیا، ابو لہب نے گھر کے اندر جو ہے وہ بکری ذبح کی، اور اماں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا نے چولہا دیوار کے ساتھ بنایا ہوا تھا، اور اس پر سالن پکنے کو رکھا ہوا تھا۔ اس نے بکری کی اجری نکالی اور گندگی نکالی اور اوپر سے اٹھا کر دیگچی کے اندر پھینک دی۔ اب یہ بتائیے، بھوک لگی ہو، کھانا تیار ہو رہا اچانک ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اذیتوں کے ساتھ اللہ کا پیغام آپ اور ہم تک پہنچایا ہے۔ ایسی نفیس تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی شائستہ طبیعت، کمال۔ اور آپ کو رحمت للعالمین، رب نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ کھانے کے انتظار میں بیٹھے، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے آپ تھکے ہارے آئے ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچا کر تھکے ہارے آئے ہیں، اور بھوک سے آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی ہے، آپ بیٹھے کھانے کے انتظار میں، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سالن چولہے پر چڑھا دیا ہے، اور جب سالن پک کے بالکل تیار ہے، ابو لہب نے اوجری اور گند بلا اوپر سے دیگچی کے اندر ڈال دیا۔ اب اس پر دیکھیے، بندہ عام بندہ، غریب سے غریب بندہ اٹھ کر گالیوں کی بوچھاڑ کر دے گا، لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگیوں میں جائزہ لے لیں کہ بھوک کی کیفیت ہو رہی ہے، معاملہ ہو جائے، آپ اور ہم کیا سے کیا کر گزریں گے۔ قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی اٹھائی جو کونے میں پڑی تھی، اس گندگی کو اپنے اس لکڑی پر لیا اور دروازے سے باہر لے کر فرمایا، او یا بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسی ہمسائے، یار سب کچھ چھوڑو، میرے ہمسائے تو ہو، نہیں مانتے دعوت کو نہ مانو، یار ہمسائے تو ہو، یا بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ اب لاٹھی پر اٹھا کر کھڑے ہیں اس گندگی کو، اور ہمسائے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمسائے تو ہو، میں نے کبھی تمہیں ہمسائے ہونے سے اذیت دی ہے جو مجھے اذیت دے رہے ہو؟ ابو لہب اسے حرکت کی تھی، اس نے سر جھکا لیا، یار بات تو بڑی غلط کی ہے میں نے، کہ ہمسائے کا تو حق مجھے ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور مطہرہ۔ آپ چاہتے تو فرشتے اسی وقت آ کر ابو لہب کے گھر کو الٹ پلٹ کرتے تھے، آپ اللہ سے بد دعا کرتے تو کیا معاملہ سارے حل نہ ہو جاتے، لیکن فقط اتنی بات کہی کہ او عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ گویا کہ ہمسائیگی انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے، کہ آپ نے کفار کو بتایا ہمسائے کا خیال تم تو لوگ رکھا کرتے تھے۔ آج کیا ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں؟
اپنے گھر کے دروازے کوڑا بھی ہمسائے کے دروازے پر ڈال دیتے، چلو یہ خود ہی کر لے گا۔ یہ حالت ہے آج ہمارے ہمسائیگی کے ہیں۔ ہمسائیگی میں یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ پکا ہوتا تھا تو وہ ہمسائے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ آج تو ایک تو ہم دیتے نہیں ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یہ جادو ٹونا نہ ہو جائے۔ کہاں سے ہم لوگوں نے یہ باتیں سیکھنی؟ یہ تو محبت اور ہمسائے کے حقوق تھے۔ آپ نے کافروں کو بھی اس دور کے اندر یاد دلوائے جبکہ کافر بھی ہمسائیگی کا احساس کرتے تھے۔ ابو لہب جیسا شخص جو بدتمیزی کا پہاڑ تھا اس نے بھی سر جھکا لیا۔ واقعی ہمسائیگی کی تو مجھے ایسا خیال رکھنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ابو لہب کی بیوی عروہ، جو اس کا نام عروہ تھا، ام جمیل کے نام سے پہچانی جاتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاں جہاں سے گزرنا ہوتا تھا کانٹے اور پتھر رکھ دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف۔ اسی لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے اس کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن نے کر کے بتا دیا۔ یہ ساری مشکلات مسلسل چل رہی تھیں اور انہی مشکلات کے دور میں سورہ کہف اترتی ہے۔ آپ کو کہتے ہیں نا ہر جمعے پڑھیں، سورہ کہف اترتی۔ سورہ کہف کیوں اتری ہے؟ یہ چیز ہے اصل میں، سورہ کہف اس موقع پر کیوں اتری؟ ہم تو اس کو ثوابی کتاب سمجھ کے پڑھ کر سورہ کہف کو بند کر دیتے ہیں۔ اس اہم موقع پر جب اذیتوں کی حالات آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ مشکل اور مشکلات کا شکار تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کا آغاز کر لیا تھا۔ یہ چوتھے سال کے آخر کے معاملے تھے۔ اس موقع پر سورہ کہف اترتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ کہف کے اندر 3 واقعات ہیں، تو اس دور میں بتانا مقصود تھا کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقہ اہل ایمان نے چند لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لے لی، ہو سکتا ہے اہل ایمان کو مکہ چھوڑنا پڑے۔ اشارہ بتایا جا رہا، جب اذیتیں تیز ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہجرتوں کے حکم آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تمہیں اپنا گھر بار اس اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا پڑے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ دیکھیے قرآن ایسے نہیں اترا ہے، قرآن کا ہر مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہے۔ یہ سورہ کہف کا پہلا پیغام اس موقع پر تھا، اگر تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑے تو گھر بار کی محبت کو مت دیکھنا، اللہ کے دین کو مد نظر رکھنا۔ اور پھر خضر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سورہ کہف میں یہ بتا رہا ہے، بظاہر باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور باتیں چھپی ہوتی ہیں، انہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ کشتی ہے، اس میں سوار ہو گئے ہیں اور پھر خضر کشتی کو توڑ رہے ہیں، بظاہر تو کچھ وجہ نظر نہیں آ رہی، پیسے دینے تھے اور کشتی توڑی جا رہی ہے۔ اور اس کے جواب میں بتا دیا کہ کشتی یہ کیوں توڑ رہے ہو؟ موسیٰ کہتے ہیں کیوں توڑ رہے ہو کشتی؟ کہا بتاؤں گا، اور بعد میں بات بتائی کہ ظالم حکمران یہاں سے گزر رہا ہے، جو دیکھتا ہے خوبصورت کشتی وہ قبضے میں کر لیتا ہے، غریب لوگ ہیں۔ اب بظاہر تو کشتی توڑنا نقصان دہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے راز چھپا ہے کہ بادشاہ نقصان پہنچا دے گا۔ جب ٹوٹی اور نقص شدہ کشتی کو دیکھے گا تو اپنے قبضے میں نہیں کرے گا، یہ 3 بچے اپنے رزق کما سکیں گے۔ تو ایک بچے کو مار ڈالا کہ اس لیے کہ بڑا ہو کر خطرناک بنے گا اپنے اولاد کے لیے، اور کسی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر خضر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک بستی والے روٹی نہیں دی ہے، اور روٹی کے بغیر ہی اجرت کر کے دیوار کو سنبھالا جا رہا ہے، کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے جو یتیم بچوں کا ہے، جو بھی چھوٹے ہیں بڑے ہو کر اس کو اٹھا لیں گے۔ بتایا گیا بظاہر نظر آ رہا ہے مکہ کی سرزمین میں تکلیفیں، بلال اور دیگر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے دوچار ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہیں جو راز عیاں ہونے والے ہیں۔ اور تیسرا ذوالقرنین کا واقعہ بتا کر بتایا کہ دنیا کے ہمیشہ بادشاہت اللہ کے حق والوں کو ملتی ہے، اور ہمیشہ ہر دور میں یجوج مجوج جیسی طاقتیں اٹھتی ہیں اور ان کے مقابل ذوالقرنین کھڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کے لوگوں کو سدھار کی طرف لے جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، یجوج مجوج ہر دور میں رہیں گے، ہر دور میں ذوالقرنین جیسی طاقت کی ضرورت رہے گی، وہ طاقت تمہیں میسر آنے والی ہے، روئے زمین حکمرانی تمہاری ہوگی۔ وہ قرآن سورہ کہف میں بتایا کہ ذوالقرنین نے وہ خطے بھی دیکھے جب سورج نکل رہا تھا، اور پھر ان علاقوں کو بھی دیکھا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب وقت کا حکمران ان جگہوں کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس پوری علاقے پر حکمرانی ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ اس لیے آج دنیا پزل ہے، وہ سکندر اعظم ہے یا وہ ذوالقرنین ہے؟ سکندر اعظم مشرک تھا جس نے مقدونیہ سے نکل کر دنیا کو فتح کیا تھا، ایک قرآن نے کہا ذوالقرنین اللہ کے توحید پرست، اللہ کو ماننے والے تھے۔ سورہ کہف اتری، اس میں بتا دیا گیا کہ معاملات کچھ ایسے ہیں۔ اس کے بعد فوراً سے زمر اتری۔
سو کہا اترنے کے بس زمر اتری، اس میں کہا گیا کہ الارض الواسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اگر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے تو مکہ سے باہر اللہ کی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں جہاں تمہیں نکلنا ہے۔ گویا کہ ہجرت حبشہ کے لیے پہلے ہی میدان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی شریعت کو ڈنڈے کے زور پہ نافذ کر دینا اور ہے اویئرنیس دینا معاشرے کے اندر، بتانا کہ اسلام کے یہ اخلاق اور یہ کردار ہے، اس سے یہ روشنی پھوٹے گی اور یہ معاشرہ یہ شعبہ اس طریقے سے پھلے پھولے گا۔ اسلام نے یہ وتیرہ اختیار کیا، فوراً نہیں کہا نکل جاؤ مکہ سے، پہلے اذہان تیار کیے کہ تمہیں ہر حال میں توحید پرست لوگ ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو۔ ماضی کے اندر جن لوگوں نے راستہ اختیار کیا تمہیں بھی وہ روش اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ گھر کی محبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور خاص کر گھر بیت اللہ کو چھوڑنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ انشاءاللہ اس مشکل مرحلے کا تذکرہ ہم آئندہ اتوار کو کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کس تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ اس عظیم انسان نے اس کی ساری زندگی جس نے اپنے احساس کے ساتھ گزاری، اس مشکل گھٹن مرحلے کے اندر بھی وہ شخصیت سر اٹھا کر کھڑی ہے اور اپنے افراد کی تربیت کر رہی ہے، اس بنیاد پر کھڑا کر رہی ہے قیامت تک اپنے امتیوں کو کہ تمہیں اپنے انداز میں حکمتیں، اللہ کے پیغام پہنچانے میں حکمتیں اختیار کرنی ہیں اور فتوے نہیں لگانے ہیں، احترام انسانیت کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے حکمتوں کے ساتھ۔ آج ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، تبھی ہمارا دل بھی نرم ہوں گے، زبان بھی اور اخلاق اور کردار بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید